بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وربی تمم بخیر۔ گلزار اردو 12ویں جماعت کے لیے اردو نصاب لازمی 2019 کے مطابق آزمائشی اشاعت۔ آج ہم اس میں پڑھیں گے سبق مشاعرہ، جس کے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر فرمان فتح پوری۔ پیدائش 1926، وفات 2013۔ تصانیف: ادبیات و شخصیات، ہندی اردو تنازع، اقبال سب کے لیے، اردو کی نعتیہ شاعری، اردو کے منظوم داستانیں، اردو زبان و ادب۔ حاصلات تعلم: مشاعرہ۔ اس سبق کی تدریس کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1، ادبی اور اصطلاحی محضر کے بارے میں اپنا ذاتی نقطہ نظر پیش کر سکیں۔ نمبر 2، مختلف فنی اور پیشہ ورانہ تحریروں کو سمجھ کر پڑھ سکیں۔ نمبر 3، مضمون لکھتے ہوئے متعلقہ یا ضروری نکات استدلال کے ساتھ پیش کر سکیں۔ نمبر 4، عبارت میں فعل معاون کی نشاندہی کر سکیں۔ نمبر 5، ادبی اور علمی تحریریں پڑھ کر خود بھی اظہار اور ابلاغ کے لیے استعمال کر سکیں۔ سبق پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ کئی افراد کا یکجا ہو کر شعر پڑھنا یا ایک دوسرے کو شعر سنانا مشاعرہ کہلاتا ہے۔ یک فروبی مشاعرے کو، جس میں صرف کسی ایک شاعر کو سنا جائے یا پڑھوایا جائے، با اعتبار معنی مشاعرہ کہنا مناسب نہ ہوگا۔ شعری نشست، شعری تقریب، تعارفی تقریب شعری، اعزازی نشست شعری وغیرہ کہنا بہتر ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں ہر قسم کی شعری تقریب یا نشست کو عموماً مشاعرہ ہی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی لفظ کا معنوی تصرف ہے اور درست ہے۔ مشاعرے نے ذوق سخن کو سنوارنے اور مذاق سلیم کو استوار کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ شاعری یقیناً غور و فکر، علم و فضل اور مطالعہ و مشاہدہ سبھی کچھ چاہتی ہے۔ زبان کے اصول و قواعد اور عروض و قوافی کے ضابطوں سے آگاہی کا بھی وہ مطالبہ کرتی ہے، لیکن یہ چیزیں اسی وقت کارآمد و کارگر ہو سکتی ہیں جب کہ آدمی مذاق سلیم بھی رکھتا ہو۔ مذاق سلیم کتابوں کے مطالعے سے نہیں، بلکہ شعر و ادب کے ماحول میں ایک مدت تک زندگی بسر کرنے اور ذہنی تربیت پانے سے میسر آتا ہے۔ چنانچہ شاعر ہونے کی اولین شرط یا ضمانت علمی قابلیت نہیں، کچھ مذاقی اور ذوق شعری کی پختگی اور شائستگی ہے۔ اگر یہ چیزیں میسر ہوں تو پھر علم و فضل سونے پر سہاگے کا کام کرتے ہیں۔ مشاعرے کا رواج ہمارے یہاں نیا نہیں، بہت پرانا ہے، اور اس نے سماجی اور تہذیبی زندگی خوشگوار بنانے میں بہت مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ذریعے سماج کے مختلف عقیدوں اور مختلف زاویہ نظر کے لوگ ایک دوسرے سے قریب آئے ہیں۔ ان میں محبتوں اور رفاقتوں کے رشتے قائم ہوئے ہیں، اور یہ رشتے باہم اعانت اور استعانت کا وسیلہ بنے ہیں۔ یہی نہیں، مشاعروں نے شائستگی اور تہذیب کا درس دینے کا فریضہ بھی انجام دیا ہے۔ آداب مجلسی سے آشنائی اور آداب کو برتنے کا سلیقہ بھی بہتوں کو مشاعروں نے سکھایا ہے۔ اس اعتبار سے مشاعرہ محض شعرستان یا شعر پڑھنے کی بیٹھک تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے ایک بڑی تہذیبی تربیت گاہ کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ مشاعرہ فرشی نشست کا ہو یا غیر فرشی، اس میں شریک سارے شعراء اور سامعین کو اس کے آداب مجلسی کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ عام سماجی زندگی میں کسی شخص کو کتنا بھی بلند مقام یا مرتبہ کیوں نہ حاصل ہو، جب وہ مشاعرے کی محفل میں شریک ہوگا اسے سارے ضابطوں کی پابندی کرنا ہوگی۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے گا تو بدذوق، غیر مہذب اور ناشائستہ کہلائے گا۔ یہ باتیں یوں ہی نہیں کہی جا رہی ہیں، مشاعرے کی تاریخ میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ صرف ایک مثال دیکھتے چلیے۔ اب سے تقریباً 300 سال پہلے کی بات ہے، اردو کے مشہور غزل گو شاعر میر و سودا کے معاصر خواجہ میر درد کے یہاں ہر مہینے کی آخری تاریخوں میں ایک بزم مشاعرہ منعقد ہوتی تھی۔ اس میں امیر و غریب سبھی بشمول نوابین اور شاہان وقت شریک ہوتے اور بقول محمد حسین آزاد ان محفلوں میں باادب ہو کر بیٹھتے تھے۔ ایک مشاعرے میں
سلطنت مغلیہ کے چشم و شراق شاہ عالم ثانی آفتاب بھی شریک تھے۔ مشاعرہ جاری تھا۔ شاہ عالم آفتاب ثانی نے پاؤں میں درد محسوس کیا، نتیجتاً انہیں قدرے پاؤں پھیلا کر بیٹھنا پڑا۔ خواجہ میر درد نے اس انداز نشست پر ان کو ٹوکا۔ شاہ عالم نے پاؤں کے درد کا ذکر کرتے ہوئے معذرت چاہی۔ اس پر بھی خواجہ میر درد نے کہا، جب پاؤں میں درد تھا تو مشاعرے میں شرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس ایک واقعے سے قیاس کیا جاتا ہے کہ مشاعروں نے ہماری تہذیبی اور ثقافتی زندگی کو کس طرح سے شائستہ و مہذب بنایا ہے۔ شعری ادب کی تاریخ اور شعراء کے تعارف کے سلسلے میں بھی مشاعروں کی اہمیت مسلم ہے۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں ایسے شعراء ہیں جو صرف مشاعروں کی معرفت جانے پہچانے جاتے ہیں، اور ان کے اشعار معاشرے میں مقبولیت کے حوالے سے بات کو ضرب المثل بن گئے۔ لفظ مشاعرہ مروج و مستعمل ہوا تو اس کے دوش بدوش اسی وزن کے اور کئی الفاظ بنا لیے گئے اور معنوی اعتبار سے معاشرے کے مترادفات قرار پائے۔ ان لفظوں میں مراقبہ، مسالمہ، مناظمہ اور مغازلہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اب میں آپ کو ان کے ہجے بتا دیتی ہوں۔ مراقبہ میم رے الف اور میم پر بنا ہے پیش، اور خے تے، اور اس کے ساتھ یہ چھٹکے والا ہے جو ہوتا ہے وہ بنا ہوا ہے، اور خے پر ہے زبر۔ اس کے بعد ہے مسالمہ، میم سین الف میم پر پیش، پھر لام میم اور جھٹکے والی ہے، لام پر زبر مسالمہ۔ مناظمہ میم نون الف میم پر پیش اور زوئیں میم، زوئیں پر زبر، زوئیں میم اور جھٹکے والی ہے مناظمہ۔ اور مغازلہ میم غین الف میم پر پیش، زے پر رے زے جو ہوتا ہے نا اس پر زے پر زبر اور لام اور جھٹکے والی ہے، لام پر زبر، زے پر زبر لام پر زبر اور میم پر پیش ہے، زے پر زبر ہے لام پر زبر ہے، مغازلہ خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ ٹھیک، مشاعرے کو اس کی مصنوعی وسعت، تخصیص ہیئت اور موضوعاتی حلقہ بندی کے لحاظ سے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے نعتیہ مشاعرہ، حمدیہ مشاعرہ، رسائیہ مشاعرہ، رے سے الف حمزہ یہ جھٹکے والی ہے، رسائیہ مشاعرہ، طرحی مشاعرہ، غیر طرحی مشاعرہ، تمثیلی مشاعرہ، نجی مشاعرہ اور پبلک مشاعرہ۔ تمثیلی مشاعرہ ان مشاعروں کو کہا گیا جن میں قدیم مشاعروں کی سج دھج اور کلاسیکی شعر کی فضا میں بعض مرحوم شعراء کی نمائندگی مختلف افراد سے کرائی جاتی ہے۔ اس قسم کا پہلا یادگار مشاعرہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا مرتب کردہ دہلی کی آخری شمع ہے۔ پھر اس کی تقلید میں تمثیلی مشاعرے کا رواج چل نکلا۔ البتہ طرحی مشاعرہ ان سب میں قدیم ترین ہے، اور اس کی روایت کا سلسلہ حاتم و مظہر جان نے جانا کے وقت سے آج تک بڑے پیمانے پر نہ صحیح چھوٹے پیمانے پر صحیح برقرار ہے، اور ان طرحی مشاعروں نے ذوق شعری، اصلاح سخن، لفظیاتی تنقید اور نو آموز شعراء کی حوصلہ افزائی اور زبان و بیان کی صحت و صفائی کے باب میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشاعرے کا ثقافتی ادارہ محض تفریح طبع کا مشغلہ نہیں، بلکہ شعر و سخن کی تحسین و تحفین اور نئے کہنے والوں کی تربیت اور حوصلہ مندی کا ایک مؤثر وسیلہ بھی رہا ہے۔ مشاعروں کی نجی محفلیں آج بھی کسی نہ کسی انداز سے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں خرابی دراصل اس وقت پیدا ہوئی جب پبلک مشاعروں کا رواج عام ہوا اور اس میں خوش گوئی اور خوش فکری سے زیادہ ترنم اور خوش گلوئی کو دخل ہو گیا۔ اس خوش گلوئی نے پبلک مشاعروں کے سامعین کے لیے ایک چٹخارا پیدا کر دیا۔ داد دینے کے معیار بدل گئے، تحت اللفظ پڑھنے والے بڑے سے بڑے شاعر کو بے دلی سے سنا گیا، اور ترنم سے پڑھنے والے بہت معمولی درجے کے شاعر بلکہ متشاعر کو بھی سر پر اٹھایا گیا۔ متشاعر میم تے شین الف این رے۔ پھر بھی یہ پبلک مشاعرے عام و خاص دونوں پر ایک خوشگوار اثر چھوڑتے تھے، اور ان کے سامعین مشاعروں کے بارے میں ایک اچھی رائے لے کر اٹھتے تھے۔ وجہ یہ ہے
کہ پہلے پبلک مشاعرے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور دوسرے علمی اور ادبی اداروں کی ہم نصابی سرگرمیوں اور بامقصد مشاغل کا ایک حصہ ہوا کرتے تھے۔ مشاعرے میں طلباء، اساتذہ، شہر کے عمائدین، اہل علم و ادب اور سخن فہم حضرات بڑے ذوق و شوق سے شریک ہوتے تھے۔ میں نے اسی لیے مشاعرے کو ایک ثقافتی اور روایتی ادارہ قرار دیا ہے۔ روایتی اور ثقافتی اداروں کی صورت یہ ہوتی ہے کہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں کی طرح ان کے منظرنامے سیاسی و سماجی عوامل کی تبدیلیوں کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ شادی، بیاہ اور منگنی کی رسومات و تقریبات سے لے کر میلاد شریف، مجلس مرثیہ خوانی، محفل سماع اور بزم نغمہ و سرور کے اب وہ آداب نہیں رہے جو آج سے 50 سال پہلے تک پوری طرح موجود تھے۔ سب کا رنگ و آہنگ بدل گیا ہے۔ یہی صورت مشاعروں کی ہے کہ اب یہ شعر و ادب کی ترویج یا ذوق سلیم کی تربیت سے زیادہ معاشرے کی دوسری سیاسی و سماجی اغراض کو پورا کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کل جو پبلک مشاعرے منعقد کیے جاتے ہیں وہ ایک آدھا کو چھوڑ کر بالعموم اشتہار کے ذریعے ایسے ہی اغراض کے حصول کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان مشاعروں کی افادیت مسلم ہے۔ کشمیر کی آزادی کا مسئلہ ہو، فلسطینیوں کی جدوجہد کا سلسلہ ہو، قومی اور صوبائی انتخابات کی مہم ہو، جنگ و امن کی یادگار بنانے کی، کسی مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب ہو، یا کسی زندہ شخصیت کو محترم و معزز بنانے کی، کسی بڑے عشائیے کی معرفت ارباب حل و عقد کے خوش کرنے کا مسئلہ ہو، یا کسی ذاتی گھریلو تقریب کو ادبی رنگ دے کر خود کو مشتہر کرانے کا، اس طرح کے ہر کام کے لیے جتنا کارآمد و مقبول اس وقت مشاعرہ ہے، شاید کوئی دوسرا ثقافتی ادارہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس وقت ہندوستان، یورپ، انگلستان، چین، کینیڈا، جاپان، آسٹریلیا، امریکہ، ماریشس اور عرب ممالک وغیرہ میں اردو سے دلچسپی رکھنے والوں کی جو ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، اس میں کسی باقاعدہ رسمی تعلیمی اور تدریسی تحریک کے ادارے کا اتنا حصہ نہیں جتنا مشاعرے کا ہے۔ اس لحاظ سے ثقافتی ادارہ اردو کے لیے پہلے بھی ایک قوت رہا اور آج بھی ہے، ماخوذ از اردو زبان و ادب کی افادیت۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، مشاعرے کے لیے کیا شرط ہوتی ہے؟ بے شاعری ایک شاعر سے کن کن چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے؟ جیم، مشاعرے میں شریک شعراء اور سامعین کو کن چیزوں کی پابندی کرنا پڑتی ہے؟ دال، لفظ مشاعرے کے مترادفات لکھیے۔ ہے، طرحِ مشاعرہ کن شعراء کے یادگار ہے؟ دال، مشاعروں کے انعقاد، ان میں شرکت اور سماعت سے ہمیں کون کون سے انفرادی اور اجتماعی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالے سیاق و سباق کیجیے۔ یہ ہے سوال نمبر 2۔ الف، مذاق سلیم کتابوں کے مطالعے سے نہیں بلکہ شعر و ادب کے ماحول سے ایک مدت تک زندگی بسر کرنے اور ذہنی تربیت پانے سے میسر آتا ہے۔ چنانچہ شاعر ہونے کی اولین شرط یا ضمانت علمی قابلیت نہیں، خوش مذاقی اور ذوق شعری کی پختگی اور شائستگی ہے۔ ب، مشاعرے کا ثقافتی ادارہ محض تفریح طبع کا مشغلہ نہیں بلکہ شعر و سخن کی تحسین و تفہیم اور نئے کہنے والوں کی تربیت اور حوصلہ مندی کا ایک مؤثر وسیلہ بھی رہا ہے۔ مشاعرے کی نجی محفلیں آج بھی کسی نہ کسی انداز سے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 3، مدلل مضمون لکھیے۔ شاعری کے مطالعے سے زندگی کا شعور ملتا ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ذوق سخن، مذاق سلیم، سونے پر سہاگا، شائستگی و تہذیب، ارباب حل و عقد۔ تحت اللفظ، ضرب المثل، تحسین و تفہیم۔ سوال نمبر 5، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ کئی افراد کا یکجا ہو کر شعر پڑھنا کہلاتا ہے۔ الف، مناظرہ، ب، مشاعرہ، جیم، مقابلہ، دال، ملاکھڑا۔ نمبر 2، مشاعرے کا رواج ہمارے ہاں ہے۔ الف، آزمودہ، ب، جاہلانہ، جیم، معاصرانہ، دال، پرانا۔ نمبر 3، خواجہ میر درد کے مشاعرے میں شریک ہوئے تھے۔ الف، شاہ عالم ثانی آفتاب، ب، بہادر شاہ ظفر، جیم، مرزا سلیم بہادر،
दाल मिर्ज़ा शह ज़ोर। नंबर 4, मुशायरे आज वजह बन गए हैं। अलिफ पेशागरी की, बे शोहरत की, जीम सकाफती वसत की, दाल सैर व तफरी की। नंबर 5, मुशायरा उर्दू अदब में इसीलिए अहम रहा है कि अलिफ शायर अवाम को शेर सुनाते हैं, बे हर तरह के मसाइल पर बात हो जाती है, जीम अरबाब हलो अक़्द खुश होते हैं, दाल शोरा की आमदनी हो जाती है। अब एक बॉक्स ब्लू कलर का बना हुआ है एक, और उसके अंदर लिखा है, पहले 2 स्टार बने हुए हैं, पहले स्टार पहले सितारे के साथ लिखा है, इनके अशार मुशायरे में मकबूलियत के हवाले से बात को ज़रबुल मिसल बन गए हैं। नंबर 2 जो स्टार बना हुआ उसके साथ लिखा है, तमसीली मुशायरे का रिवाज चल निकला। दर्ज बाला दोनों जुमलों में बन गए हैं में गए जाने के मानों में नहीं है। रिवाज चल निकला इस जुमले में भी चल के बाद निकला निकलने के मानी में नहीं है, बल्कि रिवाज कायम हो गया के मानी में है, बल्कि रिवाज कायम हो गया के मानी में है। इससे मालूम हुआ कि जो लफ्ज़ किसी फ़ेल की मदद करे या मानी समझने में ताउन करे तो ऐसे लफ्ज़ को फ़ेल मुआविन कहते हैं। सवाल नंबर 6, आप इस किताब से फ़ेल मुआविन तलाश करके लिखें। सरगर्मियाँ, तलबा इनफरादी या ग्रोही सरगर्मी के तौर पर किसी मुशायरे में शिरकत का तजुर्बा करेंगे। नंबर 2, मज़कूरा तजुर्बे की रोशनी में तलबा कमरे जमात में या कॉलेज में बच्चों का मुशायरा मुनक़्क़िद करेंगे। नंबर 3, तलबा मुख्तलिफ अखबारात और जराइद में मौजूद कोई फ़नी या पेशा वराना तहरीर पढ़कर उसके अहम नुकात कमरे जमात में बयान करेंगे। बराए असातिज़ा, तलबा को अदबी और नंबर 1, तलबा को अदबी, इल्मी और पेशा वराना तहरीरें पढ़ने की तरफ राग़िब कीजिए। नंबर 2, तलबा को समझाइए कि अपने मुताले से हासिल शुदा नुकात अपनी तहरीर और तकरीर की जीनत बनाना क्यों ज़रूरी है। फरहंग, यकजा एक जा, शेरी नशिस्त शायरी की महफिल, अरूज व काफ़ी, काफ वाव अलीफ फे छूटिए, बहरे और काफिए, खुश मजाकी, उम्दा ज़ौक़, हंसमुख होना, ज़ौक़ सलीम, उम्दा ज़ौक़, एआनत अलीफ एन अलीफ आ नून ते नत, एआनत मदद करना, इस्तेआनत अलीफ सीन ते एन अलीफ मिलाकर लिखा हुआ है और फिर नून और ते मिलाकर लिखा हुआ है, इस्तेआनत मदद चाहना, सामईन सुनने वाला, कयास तखमीना अंदाज़ा, ज़रबुल मिसल कहावत, वसत फैलाओ, हैयत हुलिया, हल्का बद्दी चारों तरफ से अहाता, तकलीद नकल करना, पैरवी करना, तहसीन व तफ़हीम दाद देना तारीफ़ करना, खुशगुलूई अच्छी आवाज़ मीठी आवाज़ वाला, बज़्म महफिल, तरवीज रिवाज देना राइज करना, ज़ौक़ सलीम उम्दा ज़ौक़, तसर्रुफ़ इस्तेमाल, सोने पर सुहागा, खूबी पे खूबी, चश्म चराग मुराद बेटा, मुरव्वज राइज, मुस्तमिल जिस पर अमल हो रहा हो, दोष ब दोष शाना बशाना, साथ साथ कंधे से कंधा मिलाना, साथ देना, मराख्ता मुशायरे का एक अंदाज जिसमें खालिसतन ज़बान का इस्तेमाल किया गया हो, मुसालिमा वो मुशायरा जिसमें हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर नज़्मों में सलाम पेश किया जाता है, मुनाज़िमा नज़्मिया मुशायरा, मुग़ाज़िला गज़लिया मुशायरा, हमायदीन मुअज़्ज़िज़ीन और साहिब तकरीम लोग, अवामिल आमिलीन कारिंदे आमिल की जमा, महफिल समा वो महफिल जिस पर कवालियाँ पेश की जाती हैं, अरबाब हलो अख्त साहिबान इख्तियार, अरबाब अलीफ रे बे अलिफ बा और बे पे के नीचे जेर, अरबाब हलवे वाला है और लाम हल, फिर उसके बाद वाव और अख्त ऐन काफ दाल, मुतशाइर नकली शायर बनावटी शायर, ज़ौक़ सुकुन शायरी का शौक़। प्यारे तलबा और तालिबात, आपसे गुजारिश है कि इस सबक को ख़ुद भी सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ख़ासकर इस सबक की जो मुताला किया गया है, जो बुलंद ख़्वानी की गई है, उसकी वजह यह है कि जो हमारे ऐसे तालिब इल्म जो देख कर नहीं पढ़ सकते हैं उनकी मदद हो।
لہٰذا آپ کے آس پاس، آپ کے قریب اگر آپ کو کوئی ایسے طالب علم نظر آتے ہیں کہ جن کی بصارت نہیں ہے، تو ان کو ضرور آپ اس چینل کو ریکمینڈ کیجیے گا، ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی مدد ہو سکے. اس طرح آپ بھی ثواب میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اپنے کمنٹس بھی دیجیے گا ضرور. اللہ حافظ.